بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے وہ اشعار پڑھے, کیونکہ آج بھی ہم ایک بہت بڑے طبقے کو دیکھتے ہیں جو صاحبان ثروت و دولت ہے. رب تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت ہی فراوانی ہے دولت کی. اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس انداز سے آگے نہیں آتا, اس انداز سے اپنی مدد بہم ان تک نہیں پہنچا پاتا یا نہیں پہنچاتا کہ جو اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ متلاشی ہے کہ کہیں سے صاحبان آپ سمجھ لیں کہ دولت آئیں اور وہ فرشتوں کی صفت رکھتے ہوں, اللہ کی توفیق سے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں, ان تک وہ اپنے ڈونیشنز اور اشیاء خورد و نوش پہنچائیں. تو بس اس طبقے کو دیکھتے ہوئے مجھے اکثر وہ اشعار میرے ذہن سے گزرتے ہیں کہ جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور کیا کہا بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور, عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں ناظرین, آج ایک بہت بڑا طبقہ جو اگر آگے آئے اور مدد کرنا چاہے تو ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ بدحالی سے, معاشی بدحالی سے اٹھا کر خوشحال طبقے میں بھی ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آج بھی یہ قوم مسلمان قوم اٹھ کھڑی ہو تو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کئی مواقع ایسے آئے کہ جب یہ قوم بن کر کھڑے ہوئے, یہ مسلمان اپنے شعار کو پیش کرتے ہوئے اور اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے, جب انہوں نے بندگان خدا نے, ان صاحبان ثروت و دولت نے جب مدد کی تو پھر دنیا کے لیے مثال بن گئے. ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں, اسلاف کو دیکھیں, جس نام کی نسبت سے یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے, آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں کہ غریبوں کی مدد کرنے پر جب آئے تو ایسا انداز, ایسی ادا اپنائی کہ لوگ دیکھنے والے جو سالوں سے, جن کے آپ سمجھ لیں کہ پچھلی کئی نسلیں بتوں کی پرستش میں اور ان کی پوجا میں لگی ہوئی تھیں, جب انہوں نے کردار دیکھا خواجہ غریب نواز کا, جب دیکھا کہ کس انداز سے یہ غریبوں کو نوازتے ہیں, تو پھر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل اور مشرف با اسلام ہونے لگے. اور اسی لیے آج ان کے نام کی برکتیں ہیں کہ یہ ایوان سجا ہے اور انہی کے نام سے یہ فاؤنڈیشن اور یہ ادارہ, یہ ٹرسٹ جو ہے وہ خدمت انسانیت کی مدد کے لیے مصروف عمل ہے. میں چاہوں گا, گزارش کروں گا اپنے دوست, اپنے بھائی محمد دانیال شیخ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ علماء سے مزید گفتگو اس حوالے سے کریں گے اور آپ سے اپیل بھی کریں گے تاکہ جو مقصد اس پروگرام کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ڈونیشنز دیں تاکہ دکھی انسانیت کی زیادہ سے زیادہ لیول پر مدد کی جا سکے, وہ ہمارا مقصد حاصل ہو سکے. دانیال بسم اللہ. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا حق سے دروں, ایک پتھر بے رنگ تھا, سانس بے روپ تھی, روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی, ذہن بے رنگ تھا, سانس
کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضور نگاہ شفقت فرمائے۔ کیا خوبصورت انداز میں، کس سوچ کے ساتھ کیا خوبصورت کلام پیش کیا ماشاءاللہ۔ ناظرین، اپیل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جن غربا کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس کی کے لیے آواز دینے کے لیے، ندا دینے کے لیے ہم یہاں حاضر خدمت ہیں، اور پیش کیا جا رہا ہے یہ خصوصی پروگرام، یہ ٹرانسمیشن اس حوالے سے روٹین کی یہ ٹرانسمیشن ہے ناظرین، اور آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ آئیے، اگر آپ صاحبان ثروت و دولت ہیں، ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، اس بار بھی آپ اپنے اس ٹرسٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری ریلائبلٹی، ہماری جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس انداز سے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ ڈے ون سے کام کیا گیا اور ایسے طبقے کی مدد کی گئی جو نادار ہے، مفلس ہے، غربت سے دو چار ہے اور متلاشی ہیں ان کی نگاہیں کہ کہاں سے ہم وہاں پہنچیں اور ان کی ضروریات کا سامان ان تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، سردیاں بھی ہیں، کئی ایسے مضافاتی علاقے جو اس وقت بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، راتوں کو قیام کرنے کے لیے، راتوں کو گزارنے کے لیے کوئی سامان، بنیادی سامان میسر نہیں، کہیں پر آپ سمجھ لیں بلینکٹس کی ضرورت ہے، کہیں پر اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز آپ کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس غریب طبقے کی مدد کی جا سکے۔ 2500 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض ایک بلینکٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین، جہاں بات ہزاروں لاکھوں کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں ملٹیپل اگر آپ ڈونیشنز دیتے ہیں اس حوالے سے، یعنی کہ اگر آپ ایک کمبل دینا چاہیں تو 2500 ہے، لیکن آپ 2، 4، 6 جس انداز سے آپ اللہ کے اس نادار مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں، اس نادار طبقے کی آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ آگے آئیے، اپنی جانب سے، اپنی اولاد کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے آپ نے یہ ڈونیشنز دینی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور پھر یقیناً جو علماء کرام، مفتیان کرام ہم سے فرما رہے ہیں اور آپ تک یہ موٹیویشن پہنچا رہے ہیں کہ کس انداز سے پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتی ہیں، اس حوالے سے قرآن سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے، احادیث سے بھی ملتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اہل بیت اطہار نے جو مثال خدمت انسانیت کی قائم کی، اس سے جتنی روشنی لی جائے
بجائے کم ہے. اور پھر اولیاء اللہ نے جس انداز سے دین متین کی تبلیغ کی کہ ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ وہ قول سے کم اور فعل سے زیادہ تبلیغ اسلام کرتے, اس انداز سے اس نادار طبقے کی مدد کرتے کہ پھر جو دوسرے ادیان کے اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہوتے وہ یہ دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے کہ وہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا کہ جس کے ماننے والے, جس کے بڑے آج کھڑے ہو کر غربا کے ساتھ بیٹھ کر کبھی دسترخوان لگا رہے ہیں, کبھی ان کو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں, کبھی ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں. بے مثال ہمارے پاس یہ ایسی شخصیات اور ایسے کردار موجود ہیں ہمارے اسلاف کی حیثیت میں, اور ہم ان کی گفتگو بھی اپنے پروگرامز میں شامل کرتے رہتے ہیں. ایک بار پھر میں اپیل کر رہا ہوں ناظرین, آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈونیشنز ہمیں دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں غریبوں کی مدد کر سکیں, اس نادار طبقے کی مدد کر سکیں جو اس وقت بلینکٹس کے انتظار میں ہیں, جیکٹس کے انتظار میں ہیں, راشن کے انتظار میں ہیں. انسان سب برداشت کر لیتا ہے ناظرین, بھوک برداشت کرنا, وہ بھی خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے. آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طبقے کو دیکھیں, ان کے چہروں پر جو بے بسی ہے, آپ اس کو ذرا غور کیجئے تاکہ کہیں تو ہمارے دل میں وہ نرمی پیدا ہو کہ ہم اللہ کے مال سے دینے والے بن جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آپ سے پیکیجز شیئر کیے جا رہے ہیں آپ وہی دیں, جو کچھ رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. آپ یقین کریں کہ جو سردی کی کسی رات میں کوئی غریب بچہ سو نہیں سکا, اگر آج وہ آپ کے اس پہنچائے ہوئے بلینکٹ سے وہ گرمی لیتے ہوئے اور تھوڑا سا وارم بلینکٹ جو وہ یوز کرتا ہے, اگر یوز کرتے ہوئے ایک سکون کی رات وہ گزارے گا ناظرین, ایک ایک لمحہ جو وہ سکون کا گزار رہا ہے, آپ اور میں گمان نہیں کر سکتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں اس کے عوض, اس کے اجر میں, اس کے ریٹرن میں اللہ کی طرف سے کیا پتا کہ ہماری اولادیں اس سے فیض یاب ہوں, ہماری اولادیں اس کی برکتیں حاصل کریں. اسی موٹیویشن کے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی حضرت علامہ مفتی نواب قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, مفتی سید بیگم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے موجود ہیں, اور دنیا ناز سے محمد دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب قبلہ آپ کی طرف پھر آؤں گا. سر وہی موٹیویشن, وہی بات اور وہی پیغام جو قرآن کی صورت میں بھی ہے, احادیث کی صورت میں. حضرت میں چاہوں گا اس پہر پروگرام کے جب ہم بیٹھے ہیں اور مستقل موٹیویشن دے رہے ہیں, میں چاہوں گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو کردار رہا خدمت انسانیت کے حوالے سے, اس سے اگر چند جھلکیں آپ ناظرین کی نظر کریں تو بسم اللہ. سب سے پہلے تو اس وقت جو آپ نے نہ دینے والوں سے بھی متعلق کہا جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے. بندہ ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. اللہ, یعنی کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے, دعا کرنا چاہیے. ورنہ بہت سارے لوگوں کو مال ہے, بے انتہا پیسہ ہے, جی, بے انتہا دولت و ثروت ہے, دل نہیں ہے. اللہ. تو لہٰذا مجھے اس کا شوکت تھانوی کا ایک قصہ یاد آتا ہے. وہ کہتا ہے خدا زر دے کہ یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے. اللہ, خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھیں آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا. خدا کچھ دے تو ہے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا, اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے, کتے کی خاصیت. اللہ اللہ اللہ, اکیلا کھانا رہ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے, ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے. ٹھیک, کیا لوگ آج بھول گئے درس مواخات کو؟ اللہ, کہ لوگوں نے جس دل کا مظاہرہ کیا, جتنا کہہ لیجیے کہ سخاوت کا مظاہرہ کیا, جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو بانٹا, تقسیم کیا, کہ انہوں نے اپنی رکھی ہوئی دولت نصف نصف کر دی. اللہ, کیا بھول گئے؟ کوئی بھی آج میتھالوجی اس کا جواب دے سکتی ہے سوائے اسلام کے؟ اللہ, کوئی نہیں دے سکتی. کسی کا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہوا, ایسی عظیم مثال کسی نے پیش نہیں ہوا جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جب پہنچے تو سب کے ساتھ یہ تھا, اور انہوں نے حد کر دی, انتہا کر دی, کہ جس کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں تو ایک کو طلاق دے کے دوسرے بھائی کو دے دیا جس کی شادی نہیں. تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. کتنی فراخ دلی چاہیے, فراخ دلی کا. یعنی سرکار دو عالم فرما رہے بھائی اس کا غزوے کے لیے تیاری کرو, مال لے کر آؤ. اللہ, ہر شخص لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں, وہ بھی دل ہے یار. کیا ہم سوچیں, ان کا گھر بار نہیں تھا, ان کے بچے نہیں تھے,
ہمارے ہی اسپیشل بچے ہیں ہاں۔ یا ہمارے ہی گھر بار ہے یا ہماری ہی ضرورتیں، ان کی ضرورتیں نہیں تھیں، اللہ لیکن ان کی ضرورت صرف اللہ اور اس کا رسول. اللہ اکبر. کہ جب رسول اللہ پوچھیں، دریافت کریں کہ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو اتنی بڑی مثال کس لیے ہوتی ہے؟ یہ صرف کوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ نے کتاب کھولا، پڑھا، بند کر کے رکھ دیا. ٹھیک. یہ عمل کرنے کا مقام ہے، کیونکہ عمل سے ہی سب کچھ بنے گا نا. بے شک بے شک. جو تم باقاعدہ دو گے وہی باقی رہے گا، اور جو رہ جائے گا وہ فانی ہے. بے شک فانی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے در دولت پہ تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ جو گوسفند جو تھا، بھیڑ جو تھا ذبح ہوا تھا، وہ تقسیم ہو گیا؟ آواز آئی کہ سب تقسیم ہو گیا، 2 رانے باقی ہیں. فرمایا یوں نہ کہو، جو باقی ہیں وہ فانی ہیں، جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے. اللہ، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی ہے. واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ. اتنی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دینے کی اس کا نہ دے کوئی شخص، تو یہ پھر اس کو توفیق نہیں، پھر اس کا مال جو ہے نا پھر اسی طرح ضائع ہوگا، ختم ہوگا. جیسے کہ باقاعدہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال جو سالانہ جو اس کا ڈی ویلیویشن ہوگا، وہ ہوتے ہوتے ایک دن وہ 0 ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا، یا جو بچ جائے گا تو پھر اس کی اولادوں میں سے، اس کے لوگوں میں سے وہ اس کو عیاشی میں اڑا دیں گے. اور کہہ لیجیے کہ اس لیے کہ اس نے نہ یہ تعلیم دی، نہ ایسا کام کیا کہ جو اس کے لیے مثال ہو، اس کے اولادوں کے لیے مثال ہو یا اس کے گھر والوں کے لیے مثال ہو. جب باپ دے گا تو اولادوں کے لیے ہوگا نا. اللہ. جب باپ ہی نہیں دے گا اور فقیر کو کہہ دے گا بھائی معاف کرو بابا، اولاد کیا سیکھی؟ تو پھر کیا اسی کی وہ ظاہر ہے کہ باپ جو اس کا تعلیم دے رہا ہے وہ اس کو اولاد ہی تو فالو کرے گی نا. بے شک. تو جب وہ دے گا ہی نہیں، بچا کے بھی رکھتا رہے گا اور دے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد بھی اسی طرح کرے گی. ابا جو بچا کے رکھتے تھے اسی طرح رکھو، کہیں کم نہ ہو جائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو دے گا تو کم ہو جائے گا، خدا گواہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اندھیرے میں. اللہ کے جو دیے ہوئے مال میں سے جو خرچ کرے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا. وہ کہاں سے دے گا اور کس طریقے سے دے گا، اس کی مثال آپ جیسے بھی چاہیں. آپ صرف اللہ کی راہ میں ایک حج کرنا، آپ ایک زندگی میں فرض ہے، آپ چلے جائیے. اس کے بعد آپ جب وہاں سے آئیں گے جو آپ کے لیے در کھلے گی رزق کے، روزی کے. خدا گواہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چلے تو گئے مشکل تمام، لیکن جب وہ یہاں آئے تو ان کے لیے یوں سمجھ لیں در دولت کھل گیا، اللہ کا خزانہ کھل گیا، پتہ نہیں کہاں سے دے. اللہ. لہذا تمام مسلمان بھائی جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اس وقت کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی عمل کرنے کا درس دیں، کیونکہ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور یقیناً دل پر چوٹ لگتی ہے، اور میں ہمیشہ مفتی صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ دل سے کوئی بات نکل رہی ہے. اور اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دلوں پر بھی اس ساری گفتگو کا اثر ہوا ہوگا، اور آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مفلس، نادار اور غریب طبقے کی مدد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بلینکٹس اور راشن بیگز پہنچا کر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اور جو مفتی صاحب نے کہا، جو طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مال نہیں دوں گا، بچا کر رکھوں گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو کچھ حاصل ہو جائے گا، کہاں سے پھر یہ مال نکلتا ہے، یہ ہم نے مثالیں اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی ناظرین دیکھ رکھی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. گفتگو انشاءاللہ جاری ہے اور کلام بھی مزید شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد.